السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، ایسی کہانی جس کا ہمارے ساتھ اور ہمارے حکمرانوں کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ پرانی بات ہے، بہت پرانی، بادشاہوں کے دور کی بات۔ ایران کا ایک بادشاہ ظالم بھی تھا، لالچی بھی، عیاش بھی اور منتقم مزاج بھی۔ وہ بادشاہ بنا تو اس نے ملک میں ظلم کا بازار گرم کر دیا، لوٹ مار، عیاشی اور انتقام میں بھی جت گیا۔ ملک کے حالات خراب ہو گئے، بازار سنسان ہو گئے، لوگ نقل مکانی کرنے لگے، کھیت اور کارخانے اجڑ گئے اور ملک میں خشک سالی اور قحط پڑ گیا۔ لیکن بادشاہ کے کان پر جون تک نہ رنگی۔ ہم انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہیں، ہم اپنے حالات کو پوری دنیا کے حالات سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے نل سے صاف اور ٹھنڈا پانی آ رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا کے نل چل رہے ہیں اور ان سے بھی صاف اور ٹھنڈا پانی بہہ رہا ہے۔ ہمارے دسترخوان گرم ہوں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے تمام بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، اور اگر ہم امن، سکون اور اطمینان سے رہ رہے ہوں تو ہم سمجھتے ہیں دنیا کے کسی شخص کو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آزار، کوئی پریشانی نہیں۔ ہم انسان زندگی کو اپنی ناک سے الگ کر کے نہیں دیکھتے۔ شاید یہی وجہ ہے جب عوام روٹی روٹی کا نعرہ لگاتے ہیں تو بادشاہ لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں اگر انہیں روٹی نہیں مل رہی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ بادشاہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ دنیا میں روٹی بھی مسئلہ ہے۔ ہم انسان اگر عیاشی میں غلطاں ہوں تو ہم قدرت کے انتقام، برے دنوں کی چاپ اور اپنے سر پر لٹکتی ہوئی مصیبت کی تلوار کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں عیش و طرب کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور ہمارا اقبال کبھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ لیکن قدرت کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے چند اصولوں پر استوار ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے اپنے اصول نہیں توڑتا۔ وہ بادشاہ بھی ایسا ہی کوتاہی فہم تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا اقتدار، اس کا اقبال اور اس کا اختیار کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا۔ وہ دنیا میں اسی طرح عیاشی کرتا رہے گا۔ بادشاہوں کے مختلف اشغال میں شکار بھی شامل ہوتا ہے۔ آپ اگر با اختیار ہوں، با اقتدار ہوں اور آپ کے پاس دولت بھی ہو تو آپ کا دل بے اختیار شکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ معصوم جانوروں کو اپنے کتوں کے جبڑوں میں تڑپتے دیکھتے ہیں، یا آپ کا بے رحم تیر ہرن کی گردن سے پار ہوتا ہے، یا آپ کی رائفل سے نکلنے والی گولی چیتے اور شیر جیسے جانوروں کو زمین پر تڑپنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو آپ کے اقتدار، آپ کے اختیار کا نشہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی شکار کے لیے جاتا تھا اور جنگل میں کئی ہفتوں تک شکار کھیلتا تھا۔ وہ معمول کے مطابق ایک بار شکار کے لیے گیا اور جیسا ماضی کی کہانیوں میں بیان ہوتا ہے، وہ بھی راستہ بھول گیا اور ساتھیوں سے الگ ہوا۔ اس کے گارڈز، اس کا لشکر کسی دوسری سمت نکل گیا اور بادشاہ کا گھوڑا اسے جنگل کے کسی اندھیرے گوشے میں لے گیا۔ بادشاہ تھک چکا تھا، وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسے نیند نے زیر کر لیا۔ بادشاہ نے نیند کے دوران اپنی سانس کو اکھڑتے پایا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی سخت شکنجے میں پھنس گیا ہے اور وہ شکنجہ اسے آہستہ آہستہ دبا رہا ہے اور کسی بھی وقت اس کی جان نکل جائے گی۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو اس نے ایک انتہائی خوفناک منظر دیکھا۔ آگے جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ بادشاہ کو ایک دیو ہیکل اژدہے نے جکڑ رکھا تھا۔ بادشاہ کے پورے جسم سے اژدہا لپٹا تھا اور اژدہا پھن پھیلا کر اس کے منہ کے سامنے کھڑا تھا۔ بادشاہ کے منہ پر اژدہے کی پھنکاروں کی فوار پڑ رہی تھی
اور بادشاہ بار بار اژدہے کی زبان کو اپنے گالوں، اپنے ماتھے، اپنے ہونٹوں تک آتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بادشاہ کی جان نکل رہی تھی، وہ اپنا آخری وقت اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اژدہا ایک پہر تک بادشاہ کے بدن سے لپٹا رہا، وہ بار بار اپنی زبان بادشاہ کے گالوں سے رگڑتا تھا اور اس کے جسم کو اپنے شکنجے میں کستا تھا۔ شام کو اچانک اژدہے نے آسمان کی طرف دیکھا، گردن ہلائی، اپنے بل کھولے اور آہستہ آہستہ سرکتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بادشاہ کے ساتھی چند لمحے بعد اس کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ محل میں واپس آیا اور اس نے اسی وقت عیش، حرص، ظلم، ناانصافی اور بے ایمانی ترک کر دی۔ اس نے اپنی باقی زندگی ملک اور قوم کے لیے وقف کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ملک دوبارہ خوشحال اور پرامن ہو گیا، اور دوسرے ملکوں سے لوگ نقل مکانی کر کے اس ملک میں آباد ہونے لگے۔ جبکہ بادشاہ پوری زندگی اس اژدہے کا شکریہ ادا کرتا رہا، وہ اسے قدرت کی وارننگ، قدرت کی ویک اپ کال سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا قدرت نے اس اژدہے کے ذریعے اسے یہ پیغام دیا تھا کہ تمہاری موت اور زندگی میں آدھے انچ کا فاصلہ ہے۔ اگر یہ اژدہا اپنے جسم کو آدھا انچ ٹائٹ کر لے یا اپنا منہ آدھا انچ آگے بڑھا دے اور اپنے دانت تمہارے گال پر گاڑ دے تو تم چند لمحوں میں زندگی کی سرحد عبور کر جاؤ گے۔ بادشاہ کا خیال تھا اس اژدہے نے مجھے پیغام دیا، یہ زندگی اور یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اگر تم نے اس امانت کی قدر نہ کی تو اللہ تم پر مصیبتوں کے ایسے بے شمار اژدہے اتار دے گا اور اس کے بعد تمہیں دنیا میں کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ بادشاہ کا خیال درست تھا، کیونکہ قدرت ہمیشہ انتقام لینے سے قبل ایک ویک اپ کال یا وارننگ دیتی ہے۔ یہ انسان کو مختلف ہیلوں، مختلف بہانوں سے پیغام دیتی ہے، تم قدرت کے شکنجے سے زیادہ دور نہیں ہو، تم سنبھل جاؤ اور دنیا میں وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان اس وارننگ، اس ویک اپ کال پر جاگ جائے تو بسم اللہ، ورنہ دوسری صورت میں قدرت کا شکنجہ اپنے باغیوں کو کس لیتا ہے اور پھر اس شخص کو 2 ارب کہکشاؤں کی اس کائنات میں چھپنے کے لیے 10 فٹ جگہ نہیں ملتی۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ صدام حسین، حسنی مبارک، کرنل قذافی اور صدر زین العابدین کی مثال لے لیجیے۔ یہ تمام لوگ آج کی مثالیں ہیں، اور آپ اپنی آنکھوں سے چند دنوں میں بشار الاسد کا حشر بھی دیکھ لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدرت کی ویک اپ کال پر آنکھ نہیں کھولی، چنانچہ یہ اپنے ہی ملک میں عبرت کا نشان بن گئے۔ قدرت ہمارے حکمرانوں کو بھی سیلابوں، ڈینگی، کورونا، جعلی ادویات اور آگ کی شکل میں بار بار ویک اپ کال دے رہی ہے۔ یہ ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ آپ بھی انسان ہیں اور آپ بھی قدرت کے انتقام سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ لیکن افسوس ہمارا حکمران طبقہ اس ویک اپ کال پر توجہ نہیں دے رہا۔ آپ ہر 2-4 سال بعد آنے والے سیلابوں کو دیکھیے، کیا یہ سیلاب بار بار یہ پیغام نہیں دے رہے؟ آپ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، آپ ڈیم بنا لیں، آپ پانی کو روکیں، ورنہ دوسری صورت میں دریا جب اپنے کناروں سے باہر نکلتا ہے تو پھر یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ راستے میں آنے والے ہر انسان کو بہا لے جاتا ہے۔ لاہور میں کچھ عرصے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جوتوں کی فیکٹری میں آگ لگی اور فیکٹری کا مالک اپنے بیٹے سمیت 25 لوگوں کے ساتھ جل کر مر گیا۔ 2012 میں کراچی میں گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی اور 300 لوگ زندہ جل کر مر گئے۔ یہ تینوں واقعات حکمرانوں کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں ہمارے ملک میں سیلاب سے بچنے، آگ میں پھنسے لوگوں اور ملبے تلے انسانوں کو نکالنے کا کوئی انتظام موجود نہیں، مگر حکمران کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھے ہیں۔ اب ذہن میں تصور کریں، اگر خدا نخواستہ اس سیلاب نے کسی دن وزیر اعظم ہاؤس کا، ایوان صدر کا، پارلیمنٹ ہاؤس کا، گورنر ہاؤس کا، چیف منسٹر ہاؤس کا،
یا GHQ کا یا ڈرائیونٹ کا یا بلاول ہاؤس کا یا بنی گالا کا رخ کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ زلزلے، یہ سیلاب اور یہ وبائیں ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو یہ بار بار بتا رہی ہیں کہ اب بھی وقت ہے، آپ لوگ اب بھی سنبھل جائیں، اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں، ورنہ آپ بھی 5 فٹ 10 انچ کے عام انسان ہیں۔ پانی آپ کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا یہ سندھ، بلوچستان، KPK اور جنوبی پنجاب کے مظلوم شہریوں کے لیے ثابت ہوا ہے۔ اور اگر قدرت نے آپ پر آدھ انچ کا دائرہ تنگ کر دیا تو شاید آپ کے خاندان میں امداد لینے والا بھی کوئی نہ بچے، کیونکہ آگ، پانی اور وبا دنیا کے کسی بادشاہ کے اقتدار کو نہیں مانتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب ہیں، اور اللہ کے عذاب انسانی سروں سے گزرتے ہوئے کبھی شناختی کارڈ نہیں چیک کرتے۔ بادشاہ ہوں یا گداگر، یہ سب کو بہا لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، اسے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔